بعض مرتبہ گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے بلکہ عام طور پہ ہو جاتا ہے ایسا، لیکن بہت سی ہماری مائیں بہنیں عاملوں کے پاس جاتی پھرتی ہیں، اور یہ ایسا کام ہے کہ بتا بھی نہیں سکتی کسی سے، اور اپنے شوہر کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی پتہ چلا اس عامل صاحب کو دی۔ تو ایسی ماؤں بہنوں کے لیے جو اپنے شوہر سے پریشان ہے، پریشان سے مراد یہ کہ شوہر ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، جب دیکھو ہمیشہ بچوں کے سامنے بھی گالیاں بکتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے کہ آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو گالی دیں۔ جس گھر میں اولاد کے سامنے بیوی کو گالی دی جاوے گی، اس اولاد کی نظر میں اپنی والدہ کی کیا عزت رہے گی؟ آپ خود سوچیں اس بات کو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا مضبوط اور اتنا متبرک رشتہ ہے، آپ اولاد کے سامنے اس کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ہو جاتی ہے، کبھی من مٹاؤ ہوتا ہے، لیکن اولاد کے سامنے یہ باتیں نہیں آنی چاہیے۔ اور اس وقت پہ اور اتنا ذہنی طور پہ عورت ٹوٹ جاتی ہے، اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں تک کہہ بیٹھتی ہے کہ مرد نے ہمیں اپنے پیر کی جوتی بنا کے رکھا ہے۔ تو آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر یہی حال آپ کی بیٹی کے ساتھ میں ہو اور آپ کو پتہ لگے کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ جب کبھی ایسا موقع ہو تو آپ کبھی اپنی بہن کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ اگر میری بہن کے ساتھ اس کا شوہر ایسا کرے گا اور مجھے پتہ لگے تو مجھ پہ کیا گزرے گی؟ تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، آپ اس کے سامنے ایسی بچوں کے سامنے اس کو ایسی نازیبا گالیاں دینا کہ جو بھدی سے بھدی گالی آپ اس کو دیتے ہو، اور وہ ایک عورت ہے کہ جو مسکرا کے ٹال دیتی ہے، صبر کر لیتی ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں ایسی ماؤں بہنوں کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھ لیں خود بھی کہ بزرگوں کے جو اقوال ہیں بھلے ہی حدیث شریف سے ثابت نہ ہوں لیکن بے سود نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث شریف سے ثابت نہ ہوں لیکن بے سود نہیں ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں کے اقوال میں ایک وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے بہت پریشان ہے کہ شوہر ان سے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کبھی مسکرا کے بات نہیں کرتے، تو ان ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ کسی میٹھی چیز پر، بھلے ہی چینی ہو، چینی پہ آپ دم کریں اور ان کو چائے میں دودھ میں پلائیں، خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ اثر انہی پہ ہوگا جن کے لیے آپ نے پڑھا ہے۔ تو تصور کر لیں ان کا، اپنے شوہر کا تصور کریں اور 71 مرتبہ الودود پڑھیں، الودود اللطیف المجیب، 71 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر 71 مرتبہ ان تینوں کلمات کو پڑھیں، الودود اللطیف المجیب۔ اس کے بعد آپ اس پہ دم کریں اور پھر اس کو چائے میں دودھ میں ملائیں، کم سے کم اتنے ہی چینی ہو کہ جو 7 دن آپ کے چائے ناشتے میں چل جائے، اور اس پہ دم کر کے پلائیں۔ تو انشاءاللہ چند روز میں اس وظیفے کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ تو یہ بہت مجرب نسخہ ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو اخذ کیا ہے۔ تو اس لیے میں ان ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا جو ادھر ادھر عاملوں کے پاس جاتی ہیں، ان کے پاس نہ جا کر کے اپنے اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا مانگیں، ان کی عافیت کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، گناہ نہیں ہے یہ۔ اور اس وظیفے کا بھی اہتمام کریں کہ ہمیشہ اس کو چینی کو پڑھ کے رکھ لیا کریں، جہاں ختم ہو پھر آپ پڑھ لیں، جہاں ختم ہو پھر آپ پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ چند روز میں آپ کے شوہر کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ تو یہ وظیفے کی جو کلمات ہیں ایک مرتبہ اور سن لیں، 71 مرتبہ پڑھنا ہے، الودود اللطیف المجیب۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔